عمرہ کرنے جاتی ہے ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ کہ لوگوں کی سیاہ چادر کو دیکھتے ہوئے ہی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہاں پہ حرم کے اندر غلط کام کا سوچنا، وہاں پہ لوگوں کے احرام اتر جاتے ہیں، لوگوں کے سکارف اتر جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے موبائل گر جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب میں حضر اسود کا بوسہ لینے کے لیے پہنچی تو وہاں پہ ایک پاکستانی شخص تھا جس نے مجھے غلط جگہ پہ چھیڑا۔ جس شخص نے بھی یہ حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ ویڈیو پلیز ایک عورت کی ریکویسٹ کے اوپر بنائی جا رہی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ سب سے کہیے گا وہ لازمی دیکھیں۔ تو آپ لوگ اگر نئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو پہ رک جائیے گا، صرف 7 سے 8 منٹ کی بات ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ عمرہ کرنے جاتی ہے ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ، جوان بیٹا ساتھ ہے، اور عمرہ کرنے چلی جاتی ہے۔ جب آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو سامنے جب آپ کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے، تو آپ کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ لرز جاتے ہیں کہ رب نے آپ کو، گنہگار جسم کو، گنہگار بندے کو اس جگہ پہ اپنے پاک گھر کے اندر بلایا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس میں کوئی مصلحت ہے، اور وہاں پہ مقدروں والے ہی جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے نصیب میں ہو وہی مکہ اور مدینہ دیکھتا ہے، اللہ جس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ جب پہلی آپ کی نظر پڑتی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں مانگیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور ایسا ہی ہے۔ جب آپ کی پہلی نظر پڑے تو پھر آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ کئی لوگ وہاں پہ گر جاتے ہیں سجدے میں، کئیوں کے آنسو طاری ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں ریسنٹلی عمرہ کر کے آئی، اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے 3 بار دیکھا ہے، کیونکہ میں تیسری بار اللہ نے مجھے بلایا تھا کہ لوگوں کی سیاہ چادر کو دیکھتے ہوئے ہی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہاں پہ حرم کے اندر غلط کام کا سوچنا اور غلط کام کے بارے میں دور دور تک سوچنا بھی توبہ استغفار کہ انسان کا جسم پھٹ جائے اور انسان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں اگر وہ غلط کام کے بارے میں اس جگہ پہ جا کے بھی سوچتا ہے۔ یہ خاتون جو ہیں جنہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے، یہ لندن میں ہوتی ہیں۔ لندن کا ایک شہر ہے بریڈ فورڈ، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آپ نے یہ جو ویڈیو ہے یہ لازمی بنانی ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے۔ میں نے جب ویڈیو بنائی تھی کہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ چیزیں نہ اٹھائیں حرم کے اندر سے، تو کافی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، لوگوں کو اویئرنیس بھی ملی، اور لوگوں کو میں نے بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلط ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ قدم قدم پہ وہاں پہ شرطہ کہتے ہیں پولیس کو، کھڑی ہوتی ہے، آپ ان کو بتائیں۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں عمرہ کرنے کی سعادت اللہ نے مجھے بخشی، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ حرم کے اندر داخل ہوئی، اور میں طواف کر رہی تھی اور عمرہ پر گئی، اور آج بھی روتی کیوں ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، یہ کیوں اتنا روتی ہے؟ کہتی میں طواف کر رہی تھی اور میرا بیٹا میرے ساتھ تھا۔ 4 سے 5 لاکھ بندہ جو ہے وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، تو طواف کے دوران جو ہے وہ خدا نہ خواستہ غلطی سے بھی ٹچ ہو جائے تو اللہ پاک اسی وقت یعنی کہ معافی مانگتے ہیں لوگ۔ کہتی میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو مجھے وہاں پہ لے چلے۔ وہ ایک بڑا مشکل پروسیس ہے۔ جب 2003 میں نے عمرہ کیا تھا تو میں نے اللہ نے سعادت بخشی تھی، لیا تھا، اس کے بعد نہیں لے سکے۔ وہاں پہ لوگوں کے احرام اتر جاتے ہیں، لوگوں کے سکارف اتر جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے موبائل گر جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہاں پہ بازو بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ گر جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ جانی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دھکے مار کر جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کمزور لوگ ہیں وہ نہیں لے پاتے، دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے بوسہ لینا ہے، میرا بیٹا مجھے ساتھ لے کے چلا گیا، اور میں بتا نہیں پائی کسی کو۔ جب میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے پہنچی تو وہاں پہ ایک پاکستانی مرد تھا، ایک شخص تھا جس نے مجھے غلط جگہ پہ چھیڑا، اور میں ایک دم لرز گئی۔ اس نے یہ وائس میسج کیا میں، اور انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ یہ نہ چلائیے گا، صرف آپ یہ بتا دیں کہ میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ کہتی اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ اور واقعی اللہ پاک اسی وقت اس کے ہاتھ وہیں پہ توڑ دیتا۔ کہتی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پولیس کو بتانا ہے۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے جب وہ عمرہ کرنے گئی تھی۔
کہتی اس نے مجھے جب غلط جگہ پہ چھیڑا تو ایک دم میں لرز گئی، میں ڈر گئی۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی تصویر اتار لیتی یا وہیں پہ اس کا بازو پکڑ لیتی یا لوگوں کو بتاتی یا فوری طور پہ میں شرطا وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ حجر اسود کا آپ بوسہ لیتے ہیں، وہ بیلٹ ڈال کے وہیں پہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہاں پہ 2 3 ہوتے ہیں، تو میں وہاں پہ اس کو بتاتی، اس کو پکڑ لیتے۔ کہتی میں ڈر گئی، میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہ بتایا، میں نے اس کی تصویر بھی نہ لی، اور میں اتنا ڈر گئی کہ اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے، وہ وہاں پہ مر کیوں نہیں گیا، گر کیوں نہیں گیا، کہ جو سیاہ چادر کے پاس اللہ کے حرم کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر مجھے غلط جگہ پہ ہاتھ لگا رہا ہے، چھیڑ رہا ہے۔ تو کہتی میں رونا شروع ہو گئی اور میں روتے روتے جو ہے واپس آ گئی۔ آج بھی کہتی جب بھی میں عمرہ کرنے کوئی جاتا ہے یا دیکھتی ہوں تو میں رونا شروع ہو جاتی ہوں، میں اس وقت کو یاد کر کے روتی ہوں کہ میرے ساتھ حرم کے اندر یہ ہوا تھا، مجھے چھیڑا گیا تھا، غلط جگہ پہ ہاتھ اس نے لگایا تھا، اور اس کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے اس وقت۔ بڑی وہ اس ٹائم جب انہوں نے میرے سے بات کی تو وہ ڈسہارڈ بھی تھیں اور رو بھی رہی تھیں، رو بھی پڑی۔ تو کہتی جب آپ عمرہ کرنے گئی اور آپ نے آ کے کافی اویئرنیس کے لیے ویڈیوز بنائی تو میں نے پھر یہ جانا کہ اور کوئی اس کا شکار نہ ہو، خدا نہ خواستہ کسی اور عورت کو اگر کوئی اس طرح کا آدمی شخص جو ہے چھیڑنے کی کوشش کرے تو فوری طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے، فوری طور پہ آپ نے شرطے کو بتانا ہے، آپ نے فوراً اس کی تصویر اتار لینی۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر فرض کریں آپ کے پاس موبائل نہیں بھی ہے، پاس آس کتنے لوگ، لاکھوں لوگ جو ہے طواف کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو بھی بتا دینا، اس کا بازو پکڑ کے کھینچ کے اس کو لوگوں کو بتانا ہے کہ اس نے چھیڑا ہے، اس نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے، اس کو فوری طور پہ آپ پولیس کو پکڑوا دیں۔ یعنی کہ میں نے جب یہ بات سنی تو ایک دم سے میرا جسم بھی لرز گیا کہ وہاں پہ جا کر بھی لوگ غلط کام کرنے سے باز نہیں آتے، چوری کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ چھیڑنے سے بھی عورتوں کو باز نہیں آتے۔ تو یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ انہوں نے مجھے اسپیشلی میرے سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے کہا کہ پلیز آپ اس کے اوپر ولاگ بنائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ہوٹل کا ہی لڑکا تھا اور وہ طواف کر رہا تھا، تو غلطی سے اس کی بازو جو ہے وہ ٹچ ہو گئی ایک عورت کو، وہ عورت نے فوری طور پہ شرطے کو بلایا اور اس کو پکڑوا دیا۔ حالانکہ اس کی گواہیاں بھی ہوئی، اس کی شہادتیں بھی ہوئیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، کیمرے میں بھی چیک کیا گیا کہ غلطی سے بازو لگا، پھر بھی وہ کتنے مہینے اس نے جو ہے وہ سزا کاٹی، کتنے مہینے اس نے سزا کاٹی، اور اس کو واپس نہیں جانے، پاکستان نہیں جانے دیا جا رہا، سزا بھی اس کو ملی اور اس کو پاکستان واپس بھی نہیں جانے دیا گیا۔ تو اس طرح خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کوئی کسی کو وہاں پہ چھیڑتا ہوا نظر آئے یا کوئی بھی آپ غلط کچھ بھی وہاں پہ ایکٹیویٹی دیکھیں حرم کے اندر، تو فوری طور پہ جو ہے، حالانکہ وہاں پہ ہوش نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سیاہ چادر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طواف کے دوران طواف کرتے جا رہے ہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں، لیکن حجر اسود کا بوسہ جو ہے وہ لینا جو ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو وہاں تک میں آپ سے کہوں گی کہ کمزور جو لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، وہ وہاں تک نہ جائیں۔ اگر آپ ویسے بھی کمزور ہیں تو نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے، لوگ گر جاتے ہیں، احرام تک کھل جاتے ہیں لوگوں کے، اسکارف تک اتر جاتے ہیں، تو کیا فائدہ جب آپ کا سر ننگا ہو جائے یا آپ کا احرام وہاں سے گر جائے آپ کے بدن سے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دور سے، اللہ کو نیت کا پتہ ہے، آپ دور سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ دیں اور بوسہ لے لیں، نیت کر لیں، تو وہ بھی آپ کا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جس شخص نے بھی حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ رہیں۔ اگر اس کو فوری طور پہ اللہ نے سزا نہیں دی تو ایک وقت آئے کہ اس کو ایسی سزا ملے کہ وہ چیخو پکار کرے اور آنے والی نسلوں کو بتائے کہ میں نے یہ کام جو ہے حرم کے اندر کیا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ولاگ تھا، مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ اس کے اوپر آپ بنائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے۔ اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے تو قدم قدم پہ پولیس ہے، کوئی گری ہوئی چیز نہ پکڑیں، کچھ بھی وہاں پہ نہ پکڑیں، صرف اور صرف اپنے رب کی اس سیاہ چادر کو دیکھیں اور اس لمحے کو یاد کریں جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو تعمیر کر رہے تھے، اس کا کوئی مقصد تھا، اس کی ایک ہسٹری ہے خانہ کعبہ کی۔ تو وہاں پہ جا کر کوئی خالی نہیں آتا، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ جا کر بھی ہدایت نہیں پاتے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔